بانی پی ٹی آئی کو بڑا جھٹکا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا۔ دونوں ملزموں کو توشہ خانہ 2 کیس میں 10 سال قید، امانت میں خیانت پر 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ملزموں کو 1 کروڑ 64 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید کی سزا ہوگی۔ فیصلہ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے سنایا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں استغاثہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب، بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ امانت میں خیانت کے مرتکب قرار۔ توشہ خانہ 2 کیس کا تحریری فیصلہ جاری۔ تحریری فیصلے کے مطابق بانی کی عمر زیادہ ہونے اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے کا خیال رکھتے ہوئے دونوں کو کم سے کم سزا دی گئی ہے۔ مجرموں کے عرصہ حوالات کو بھی سزا میں شامل کیا گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس جنوری 2024 میں فائل ہوا۔ 13 جولائی 2024 کو نیب نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں گرفتاری ڈالی۔ 12 دسمبر 2024 کو ملزموں پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ملزموں نے 7 آئٹمز کی ویلیو کم کر کے پیسے جمع کروائے تھے۔ بلغاری جیولری سیٹ کی مالیت 7.5 کروڑ سے زائد تھی۔ پرائیویٹ فرم سے قیمت 59 لاکھ روپے لگوائی گئی۔ قومی خزانے میں صرف 29 لاکھ روپے جمع کرائے گئے۔ جیولری سیٹ میں نیکلس، بریسلیٹ، انگوٹھی اور بالیاں شامل۔ توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل 1 سال اڈیالہ جیل میں چلا۔ مئی گلبرگ میں گاڑیاں جلانے کے مقدمے کا ٹرائل مکمل۔ اے ٹی سی لاہور کی جانب سے آج فیصلہ سنائے جانے کا امکان۔ ملزموں میں یاسمین راشد، محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر شامل۔ یاسمین راشد سمیت 33 ملزمان کے حتمی بیانات قلم بند۔ پروسیکیوشن کے تمام 41 گواہوں کے بیانات پر جرح مکمل۔ پی آئی اے کی پرواز پی کے 860 کی سعودی عرب میں ہنگامی لینڈنگ۔ جدہ سے لاہور آنے والا طیارہ دونوں نے پرواز فنی خرابی کے باعث دمام اتار لیا گیا۔ ہنگامی لینڈنگ کے دوران آکسیجن ماسک کھل گئے۔ طیارے میں 350 سے زائد مسافر سوار تھے۔ دمام ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ۔ جہاز کو بحفاظت لینڈ کرا لیا گیا۔ مسافروں کی منتقلی کے لیے متبادل طیارہ پاکستان سے روانہ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی برآمدات پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ حکومت برآمدات میں اضافے کے لیے کاروباری افراد اور برآمد کنندگان کو ہر ممکن سہولیات پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزراء برائے تجارت، صنعت و پیداوار اور قومی غذائی تحفظ کو مختلف صنعتی تجارتی شہروں میں برآمد کنندگان کے پاس خود جانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کو مالی سال 2025 اور 26 کی برآمدات درآمدات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وفاق نے خیبر پختونخوا کو 7ویں NFC ایوارڈ کے تحت بروقت فنڈز کی منتقلی کی یقین دہانی کرا دی۔ جولائی 2010 تا نومبر 2025 تک 5,867 ارب روپے NFC شیئر قیمت میں منتقل۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے 705 ارب روپے فراہم۔ ضم شدہ اضلاع کے لیے 704 ارب روپے جاری۔ PSDP اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 115 ارب اور 481 ارب روپے سے زائد ترقی اور امدادی منصوبوں میں استعمال کیے گئے۔ وفاق ہر 15 دن بعد رقوم جاری کر رہا ہے۔ ایکنک نے ٹرانسپورٹ، مواصلات اور ماحولیات سمیت 11 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ENC کا اجلاس۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے نظر ثانی شدہ PC1 کی بھی منظوری۔ نوجوان انجینئرز کے لیے سالانہ 10,000 تربیتی مواقع فراہم کرنے کی پالیسی منظور۔ تربیت یافتہ انجینئرز کو ترقیاتی منصوبوں میں تعینات کیا جائے گا۔ اور شمالی بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ چمن، خواجہ عمران، شیلا باغ، کشلاک، پشین اور توبہ اچکزئی سمیت دیگر علاقوں میں بارش۔ بادلوں کی برسات کے بعد موسم خوشگوار اور ٹھنڈا ہو گیا۔ شہریوں نے گرم ملبوسات پہننا شروع کر دیے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ اگلے 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $70 کروڑ فائنانسنگ کی منظوری دے دی۔ مجموعی طور پر $1.35 ارب تک فائنانسنگ فراہم کی جائے گی۔
عالمی بینک نے $60 کروڑ وفاق اور $10 کروڑ سندھ کے لیے منظور کیے۔ عالمی بینک کے مطابق منصوبہ ٹیکس نظام میں بہتری اور شفاف مالی نظم و نسق پر مرکوز ہے۔ منصوبہ میکرو اکنامک استحکام اور عوامی خدمات کی بہتری کے لیے ہے۔ وفاق نے خیبر پختونخوا کو 7ویں NFC ایوارڈ کے تحت بروقت فنڈز کی منتقلی کی یقین دہانی کرا دی۔ جولائی 2010 تا نومبر 2025 تک 5,867 ارب روپے NFC شیئر قیمت میں منتقل۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے 705 ارب روپے فراہم۔ ضم شدہ اضلاع کے لیے 704 ارب روپے جاری۔ PSDP اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 115 ارب اور 481 ارب روپے سے زائد ترقیاتی امدادی منصوبوں میں استعمال کیے گئے۔ وفاق ہر 15 دن بعد رقوم جاری کر رہا ہے۔ NCNEC نے ٹرانسپورٹ، مواصلات اور ماحولیات سمیت 11 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ECNEC کا اجلاس۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے نظر ثانی شدہ PC1 کی بھی منظوری۔ نوجوان انجینئرز کے لیے سالانہ 10,000 تربیتی مواقع فراہم کرنے کی پالیسی منظور۔ تربیت یافتہ انجینئرز کو ترقیاتی منصوبوں میں تعینات کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آج عراق کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 4 روزہ دورے کے دوران عراق کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صدر پاکستان کا دورہ عراق صدر ڈاکٹر عبداللطیف جمال رشید کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ دورہ پاکستان اور عراق کے برادرانہ اور تاریخی تعلقات کا مظہر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزارت ریلوے آمد۔ محسن نقوی کی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی سے اہم ملاقات میں پاکستان ریلوے سے متعلق امور اور جاری اصلاحات پر تبادلہ خیال۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی جانب سے 2025 میں ریلوے میں کی گئی انقلابی تبدیلیوں پر بریفنگ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ریلوے اصلاحاتی اقدامات کو سراہا۔ دونوں وزراء کا پاکستان ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے عزم کا اظہار۔ خدارہ اب تو تعصب اور تفریق کی بات ختم کریں۔ سڑکوں کو بلاک کرنے سے شہریوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہم کارروائی کریں گے تو کوئی آنسو مت بہائے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ MQM والے پچھلے 40 سالوں کی تباہی مانیں۔ شہر کی بڑی محنت سے ٹارگٹ کلنگ، بھتہ اور بوری بند لاشوں سے جان چھڑوائی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق سے تاجکستان کے وزیر ثقافت کی ملاقات۔ پاک تاجک ثقافتی ہفتے کے انعقاد اور 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ ڈیجیٹل میڈیا میں اشتراک، ادبی ثقافتی ورثے کے تحفظ اور عوامی روابط کو مزید فروغ دینے پر زور۔ تاجک صدر کے متوقع دورے کے موقع پر ثقافتی تعاون کے معاہدے پر اتفاق۔ مشترکہ ادبی اور ثقافتی ورثے کو دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط بنانے کے لیے اجاگر کرنے کا عزم۔ ملاقات میں اعلیٰ حکومتی اور سفارتی عہدیداران بھی موجود تھے۔ شمالی بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ چمن، خواجہ عمران، شیلا باغ، کشلاک، پشین اور توبہ اشکزئی سمیت دیگر علاقوں میں بارش۔ بادلوں کی برسات کے بعد موسم خوشگوار اور ٹھنڈا ہو گیا۔ شہریوں نے گرم ملبوسات پہننا شروع کر دیے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ اگلے 24 گھنٹوں تک جاری رہے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان۔ موٹر ویز پر دھند کی صورتحال میں کمی آنے لگی۔ حد نگاہ میں بہتری کے بعد موٹر وے مختلف مقامات سے کھول دی گئی۔ لاہور میں اسموگ آلودہ شہروں میں دنیا میں دوسرا نمبر، AQI 318 ریکارڈ۔ ادھر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مقامی آلودگی پر مؤثر کنٹرول سے پہلی بار دسمبر میں نمایاں بہتری ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں پالیسی ریفارمز اور فیلڈ ایکشن رنگ لے آئے۔ ٹیکنالوجی بیسڈ مانیٹرنگ سے کالا دھواں ختم ہوا۔ ٹریفک دباؤ میں کمی سے فضائی معیار مستحکم ہوا۔